بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 6 جولائی ہے، سال ہے 2019، اور آج کی ویڈیو بڑی زبردست آپ کو ہم دیں گے، خبر بھی دیں گے، انفارمیشن بھی دیں گے، کیونکہ چیزیں تیار ہیں اور جیسے جیسے اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا شکنجہ جو ہے وہ مافیاز کے گردنوں تک پہنچ رہا ہے اور مافیاز کے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی گرفت میں آ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے۔ اس طرح کے تہلکہ خیز انکشافات جو ہیں وہ دیکھیں گے آپ۔ آج محترمہ مریم بی بی نے آج بہت بڑا اپنے حساب سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا ایک کیا کہنا چاہیے دھماکہ کیا ہے۔ شہباز شریف بھی ساتھ تھے، خواجہ آصف صاحب بھی، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، پوری کی پوری ان کی کابینہ تھی۔ اور یہ فیصلہ کب ہوا؟ یہ فیصلہ ہوا جناب کل، جب یہ کیمپ جیل میں گئے ہیں، کوٹ لکھپت نواز شریف صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں آپس میں لڑنے کے بجائے اتفاق، اتحاد یا اس پہ رکھیں فی الحال، ورنہ دشمن آپ کو کھا پی جائے گا۔ وہ جو اندرونی اختلافات چل رہے تھے وہ دوسری جانب موڑنے کے لیے آج ایک آڈیو ویڈیو سنائی گئی ہے ٹکڑوں کی صورت میں۔ جج ہیں احتساب عدالت کے ارشد ملک صاحب، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی ہے، اور ان کے ساتھ ہیں ناصر بٹ صاحب۔ تو وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آڈیو الگ ہے، ویڈیو الگ ہے، پہلے تو اس کا جانچنا ضروری ہے۔ فرض کریں یہ مان لیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ صحیح ہے، تو ناصر بٹ صاحب کون ہیں؟ ناصر بٹ صاحب ہیں مسلم لیگ نواز کے نہیں بلکہ شریف فیملی کے فائنانسر بھی ہیں، ان کے بہت قابل اعتماد معتمد ساتھی ہیں، ان کے فیملی فرینڈز ہیں، اور یو کے میں قیام پذیر ہے۔ ان کی ہے جج ارشد ملک صاحب کے ساتھ ان کے گھر گفتگو۔ اب میں اگلی بات بتا دوں کہ جج ارشد ملک صاحب کو انہوں نے بہت زیادہ دفعہ اپروچ کیا، بہت زیادہ اپروچ کیا۔ ان کو برائب کا بھی کہا گیا کہ آپ کو جس ملک میں کہیں گے آپ کو پیسہ ملے گا، لیکن آپ اس کیس کو اڑا دیں۔ یہ تو اس کے بعد کی ہے نا ویڈیو اور آڈیو ملاقات، اس سے پہلے ملا گیا، کیونکہ ارشد ملک صاحب کے بھی بیرون ملک ریلیٹیوز جو ہیں وہ مقیم ہیں، اور ادھر پنڈی کے ہیں، ناصر بٹ بھی پنڈی کے ہیں اور وہ بھی پنڈی کے ہیں، ڈسٹرکٹ پنڈی کہہ لیں آپ۔ تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت بڑی چیز آئے گی، اس میں تو موسیقی کی باتیں ہیں۔ خیر، انہوں نے اپروچ کیا، یہ ڈیورنگ سماعت بھی اپروچ کرتے رہے ہیں، اندرون ملک بھی کرتے رہے ہیں، بیرون ملک بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ارشد ملک صاحب ان کے قابو میں نہیں آئے، کیونکہ کیس اتنا ہائی پروفائل تھا کہ اگر اس میں وہ پیسے لیتے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز نکل آنی تھی، اس لیے انہوں نے اس میں پیسے نہیں لیے، اور نہ صرف پیسے نہیں لیے بلکہ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ وہی ہوگا جو انصاف کے مطابق ہوگا، باقی یہ ساری روداد ہے۔ پھر ناصر بٹ صاحب کو کس نے بھیجا؟ آپ دیکھیں اگر غور سے کہ جج صاحب ان کو اپنی گاڑی میں بلا رہے ہیں بقول مریم بی بی کے، اور پیچھے ایک بندہ ویڈیو پہ فوٹو بنا رہا ہے۔ گھر داخل ہونے سے پہلے وہ اپنا فیس کرتے ہیں ناصر بٹ صاحب کہ شاٹ جو ہے وہ فٹ ہے، سالڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی سالڈ ہے، تو اس کے بعد اندر جاتے ہیں۔ اندر جا کے پھر وہ ایک گفتگو ہوتی ہے، موسیقی کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اب تک بات یہ ہے کہ اب تک اگر اتنا بڑا ثبوت ان کے پاس تھا،
یہ ایویڈنس تھی، تو اب تو اسلام پھر یہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ کیوں بیل لے رہے ہیں؟ صحت کی بنیاد پہ تو بیل نہیں لینی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوراً جا کے بتا دینا چاہیے تھا کہ جناب یہ سارا فیصلہ ہی میلا فائڈی ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، یہ جج صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سارا ایویڈنس لے کے جانا چاہیے۔ آج کل تو قانون بھی ہے، چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں گیا تو سپریم کورٹ لے کے چلے جاتے۔ سپریم کورٹ میں بھی آپ 2 دفعہ گئے ہیں ہیلتھ گراؤنڈز پہ کہ جناب یہ لیں، آپ فیصلہ کریں، لیکن سپریم کورٹ میں بھی 2 دفعہ یہ کیس گیا، سپریم کورٹ میں بھی نہیں گئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح کی اور چیزیں بھی اس سے زیادہ ریکارڈ موجود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جج صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کی۔ صرف اس جج صاحب کو اپروچ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب تھے، ان کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی۔ صرف ان کو اپروچ کرنے کی کوشش نہیں، بلکہ پیچھے چلے جائیں سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان، ان سے بھی رابطے کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو تھریٹ بھی کیا گیا، ان کو برائب کی بھی کوشش کی گئی، ان کو بڑی چیزیں آفر کی گئیں، وہ سب زندہ ہیں، لیکن انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر کون نہیں جانتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا کہ بریگیڈیئر ISI اور بریگیڈیئر MI کو کنٹرول کریں، وہ ہمیں GIT میں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، باقی ہم سنبھال لیں گے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی انکار کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں، ان کو تو پورا کا پورا ریکارڈ ہائی کورٹ میں جانا چاہیے، سپریم کورٹ میں چلے جانا چاہیے، وہاں پہ جا کے یہ ثابت کریں، اور ان کا کیس تو ایک چٹکی میں ختم ہو سکتا ہے اگر یہ سچے ہیں۔ پھر بتائیں۔ پھر یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب انہوں نے کہا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ خامیاں ہیں، پھر تو حارث جو ہیں خواجہ حارث، ان کو یہ ساری خامیاں بتانی چاہیے کہ وہ کدھر ہیں، ان کو بتائیں آپ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جناب یہ جو کچھ آج انہوں نے بیان کیا ہے، اور ہاں آخر میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ NRO کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ بیرون ملک جو سربراہان تھے، بیرون ملک شہزادے تھے، بادشاہ سلامت تھے، ان سے جو سفارشیں کروائیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ پھر ان کا خیال تھا کہ بجٹ میں ہم کوئی کام کر دیں گے، بجٹ میں بھی کچھ نہیں ہوا، بجٹ پاس ہو گیا، فارورڈ بلاک ان کے اندر بن چکے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے اندر گرفت نہیں ہے، چچا بھتیجی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہے ہمارے پاس ثبوت۔ تو ثبوت تو جسٹس قیم تو یہ اس دفعہ پہلی دفعہ نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ارشد ملک صاحب سمجھدار تھے کہ وہ شاید کانشیس میں یہ سارا کچھ سمجھتے تھے، ان کو بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ قابو میں نہیں آئے، اور انہوں نے جو اس کی گفتگو ہے اس میں وہ موسیقی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں تو پھر ارشد ملک صاحب کو ججمنٹ میں لکھنی چاہیے تھیں، تو یہ ساری ایک کی گئی ہے، ایک سین کریٹ کیا گیا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ شکست خوردہ جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو بہت ساری پائپ لائن میں چیزیں نکل رہی ہیں، جو قرضہ کمیشن ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، حسین اصغر صاحب والا، اس میں چیزیں نکلنی ہیں، تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ جسٹس قیوم ملک صاحب کی وہ بھی کارنامہ انہی کا تھا، جسٹس راشد عزیز صاحب کا بھی کارنامہ انہی کا تھا۔ یہ ہر دور میں ججز کو اپروچ کرتے رہے ہیں، برائب کرتے رہے ہیں، دھمکیاں دیتے رہے ہیں، جب کام نہیں چلتا تو پھر یہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو آڈیو ویڈیو لے کے آئے ہیں، ان کا کورٹ آف لاء میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جج ارشد ملک صاحب زندہ ہیں، وہ بھی آ کے بتائیں گے۔ اب ان کے ساتھ یہ کیا رویہ کرتے ہیں وہ بتانا پڑے گا۔ آخر میں کیا کہتی ہیں؟ خواہش کیا ہے ان کی؟ خواہش یہ ہے کہ بلیک میلنگ، دھمکی، دھونس، اور کہتی کیا ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں یہ سارا کیس ختم کر دیا جائے، اور ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے یہ سارا کیس ختم کر کے، مقدمہ ختم کر کے، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے
ہمیں باعزت طور پہ بری کر دیا جائے، یہ خواہش ہے ان کی۔ بھائی یہ پریس کانفرنس میں کرنے کے بجائے یہ سارا ایویڈنس لیں، آپ جائیں ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، یہ تو بہت بڑا ثبوت ہے آپ کے پاس اگر یہ ہے، لیکن یہ نہیں جائیں گے، یہ کورٹ آف لاء میں اس کو ایویڈنس کے طور پہ پیش نہیں کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا ایگزامن ہونا ہے، ابھی ایگزامن ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ اصلی بھی ہے یا جعلی ہے، کیونکہ آڈیو الگ، ویڈیو الگ، ایک تیسرا آدمی اپنا کام دکھا رہا ہے۔ تو ناصر بٹ صاحب تو انہی کے بندے ہیں، یا تو ہوتا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیزیں آتی ہیں کہ جناب ان کے پاس تو ارشد ملک صاحب کے پاس ہو، کوئی جج صاحب کوئی دوسرے جج صاحب گئے ہیں، کوئی آڈیو ویڈیو ہوتی، کوئی بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی کرنل صاحب بیٹھے ہیں، کوئی میجر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی میجر جنرل صاحب بیٹھے ہیں جو جج صاحب کو گن پوائنٹ پہ فیصلہ لکھوا رہے ہیں۔ منی ٹریل انہوں نے آج تک نہیں دی، منی ٹریل دیں ابھی یہ بری ذمہ ہو جائیں گے، منی ٹریل نہیں دینی۔ دونوں بھائی انہوں نے کہا کہ ہم تو ہیں ہی برطانوی، ہم تو پاکستان کا قانون ہی ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو بات دو لفظی بات ہے، لیکن یہ اس کو لمبا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ڈان لیکس کے بعد ایک اور لیکس ہیں، اور اس سے عدالت میں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، سیاسی فائدہ چاہیں جتنا مرضی اٹھا لیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن ایک اگلی خبر دے دوں میں، خبر یہی ہے کہ احتساب کا جو پروسیس ہے وہ irreversible ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جاری رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ آگے بڑھے گا اور آنے والے دنوں میں مزید سخت ہوگا، اور مزید ان کو نوٹسز ملیں گے، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ سارا لوگ جو ہیں PMLN شریف فیملی اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ کورٹ آف لاء میں جائیں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، باقی آپ آڈیو ویڈیو آپ بھی سنیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا مطمع نظر کیا ہے۔ بڑی معصوم سی خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے NRO دیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا، پیسے واپس کرنے پڑیں گے، یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔